السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ الزمر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74. مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور زمر عربی میں کہتے ہیں گروہوں کو، جماعتوں کو. اور آیت نمبر 71 میں اور آیت نمبر 73 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. یہ قیامت کے دن کافر ایک گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، جہنم کی طرف ایک گروہ کی صورت میں لے کے جایا جائے گا. چاہے دنیا میں کفر کی مختلف شکلیں رہی ہوں، مختلف فرقے، گروہ اور جماعتیں ان کی رہی ہوں، مختلف مذاہب رہے ہوں، لیکن قیامت کے دن 2 ہی گروہ ہوں گے، ایک مومنوں کا گروہ اور ایک کافروں کا. کافروں کے گروہ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے، اللہ کو اپنا اکیلا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا ماننے والے، خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے. ان کو ایک گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. فرمایا کہ یہ 2 انجام بہرحال ہونے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ انسانیت کا جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں جنت کی طرف لے جائے جانے والے گروہ کا کیا معاملہ ہوگا اور جہنم کی طرف لے جائے جانے والے گروہ کا کیا معاملہ ہوگا. بتایا کہ یہ کافر جو ایک گروہ کی صورت میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور جو داروغہ جہنم ہے، جہنم کے دروازوں پر متعین دربان ہے اللہ کی طرف سے، وہ فرشتے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم رسل منکم، کہ اے بد نصیبو، جہنم کے عذاب سے تمہیں سابقہ پڑنے والا ہے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم جیسے انسان تھے، جو تمہارے خیر خواہ تھے، تمہیں سچائی کا اور ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، تمہیں اللہ کی بندگی کا درس دیا کرتے تھے؟ کیا ایسے لوگ تمہارے پاس نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہاری رب کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں ہدایت کا راستہ بتائیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور یہ جو جہنم کا دن جس کو تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور آگ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، تو اس بد انجامی سے تمہیں ڈراتے رہے ہوں. کیا اللہ کے نیک بندے ایسے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں. اللہ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے پکارا ساری انسانیت کو، ہمارے کانوں تک بھی آواز پہنچی، ہمیں بھی یہ دعوت توحید ملی، لیکن
वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, अल्लाह का जो अजाब का फैसला था वो काफिरों के ऊपर चश्मा होकर रहा। हमने कुफ्र किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह के साथ दूसरे दाता, दस्तगीर, मुश्किल कुशा और हाजत रवा बनाए, अल्लाह के भेजे हुए अंबिया को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की, उनकी दुश्मनी के हमने इक़दाम किए। तो इस वजह से अल्लाह ताला का जो वादा था काफिरों के लिए अजाब का, वो हमारे हक में दुरुस्त साबित हुआ। तो उनसे कह दिया जाएगा कि क़ील अदख़ुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, अब ये जहन्नम के दरवाजे खुले हैं, इसमें तशरीफ़ ले जाइए, यहाँ हमेशा तुम्हें रहना होगा। फ़बीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, तो अल्लाह का पैगाम सुनकर जो तकब्बुर करें, हक़ बात को मानने से इनकार करें, अपनी ज़िद और हठ धर्मी ही को अपना मामूल बनाए रखें, तो ऐसे गुरूर व तकब्बुर करने वालों का ये बुरा अंजाम होना है। तो लिहाजा अब ये जहन्नम के दरवाजे खुले हैं, इसमें दाखिल हो जाओ। तो ये फरिश्ते उनसे इस वजह से नहीं कहेंगे कि उनको ये शायद गुमान हो कि ये कहीं गलती से इस तरफ ना आ गए हों। ऐसा तो नहीं है कि ये जन्नत की तरफ जाने वाले हों और गलती से इनको इधर भेज दिया गया हो, बल्कि वो इसलिए इन काफिरों से, जहन्नम के बासियों से ये सवाल करेंगे, ये बात करेंगे, ताकि उनकी जिल्लत में, उनकी निदामत में, उनकी हसरत में और इजाफा हो, और ज़्यादा उनका अफसोस बढ़े कि काश हम दुनिया में अल्लाह की बात मानते, अल्लाह की नाज़िल करदा किताब के मुताबिक हमारा ईमान होता, अल्लाह के भेजे हुए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हम पैरवी इख्तियार करते, तो उनकी हसरत और निदामत में और इजाफा हो। फरमाया कि दूसरी तरफ अंजाम है उनका, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपने रब से डर कर जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया था वो मना हो गए, जिस चीज़ से रोका था वो रुक गए। उनको ये डर था कि अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें पकड़ेगा, और अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता है, अल्लाह की सज़ा से हम बच ना पाएंगे। तो इसलिए अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारी, अल्लाह को अपना अकेला आका और मौला माना, उसी को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा माना, अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह ही की राह में खर्च किया, अल्लाह ही के नाम की नजर व नियाज की उससे। अल्लाह ने ये जो वजूद दिया था इसको अल्लाह ही की बारगाह में झुकाया, एक अल्लाह ही को रुकू किया, उसी को सजदा किया, उसी के लिए तमाम किस्म के मरासिम उबूदियत अदा किए, और शिर्क की एक एक किस्म से और एक एक शक्ल से वो बचते रहे, उससे बेदार रहे। शिर्क के जो मुद्दई थे उनसे उनकी मुखालफत रही, उनकी दुश्मनी रही। तो फरमाया कि उनको जन्नत की तरफ एक गुरोह की सूरत में लेके जाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि वो जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँच जाएंगे। वफ़ुतिहत अब्वाबुहा, और इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जन्नत के जो दारोगा हैं, वहाँ मुतय्यन जो फरिश्ते हैं जो जन्नत के दरवाज़ों पर इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे, वो इनसे कहेंगे कि सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, कि तुम्हारे लिए सलामती हो, तुम बच गए अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर मेहरबानी हो गई, अब तुम दुनिया से पाकीज़गी की हालत में आए हो, तुम्हारे दामने ईमान पर शिर्क का एक धब्बा नहीं है, खालिस अल्लाह के बंदे तुम दुनिया में बने रहे हो, अल्लाह की बंदगी और गुलामी का तुमने हक अदा किया है। फदखुलूहा खालिदीन, अब ये जन्नतें तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर अल्लाह ने दी हैं, यहाँ हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ।
یہاں کی نعمتیں تمہاری ہیں، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرو، جہاں چاہے جنت میں آؤ جاؤ، کوئی وہاں رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی وہاں منع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وہاں تختیاں نہیں لگی ہوں گی کہ گھاس پہ چلنا منع ہے یا پھل توڑنا منع ہے، جس طرح سے دنیا کے پارکوں میں یا پھر گارڈنوں میں ہدایات لگی ہوتی ہیں کہ جی یہاں یہ کرنا منع ہے، یہاں وہ کرنا منع ہے۔ تو اب یہ جنت تمہاری ہے، یہاں تمہاری مرضی چلے گی، لہم ما یشاؤون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں ان کی مرضی چلے گی۔ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا، اور یہ تیرے رب کا ایسا وعدہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مسئول ٹھہراتا ہے کہ اگر کوئی جنتی کوئی خواہش کرے، جنت میں کوئی چیز اسے درکار ہو اور وہ نہ ملے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تیرا وعدہ تھا کہ جنت میں ہم جو چاہیں گے ملے گا، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی؟ تو اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے جو میرے مہمان بنیں گے جنت میں، ان کی اگر کوئی خواہش جنت میں پوری نہ ہو تو وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں وہ نعمتیں ہوں گی جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، ان نعمتوں کی خوبیوں اور اس کی اچھائیوں کے بارے میں کسی کان نے کوئی لفظ سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی قلب بشر میں، انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال نہیں گزرا کہ ایسی بہترین نعمتیں اور انعامات اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی۔ تو فرمایا کہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جو ایمان والے جنتوں میں داخل ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی قابل ستائش ہستی ہے، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، جو اس نے وعدہ کیا تھا 100% وہ یہاں پورا ہوا ہے، کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس سرزمین جنت کا ہمیں وارث بنا دیا، حیث نشاء، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب جنت میں ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں، جہاں چاہیں پھریں، جہاں چاہیں بیٹھیں، جو پھل چاہے کھائیں، جو نعمت چاہے استعمال کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد پھر کسی اور چیز کی خواہش اور کوئی تمنا ہمارے دل میں باقی نہیں رہی۔ فرمایا فنعم اجر العاملین، تو نیک اعمال کرنے والوں کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بہترین یہ بدلہ ہے۔ تو یہ دو انجام اللہ کی کتاب جگہ جگہ پر بیان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ پر ایمان، ایسا ایمان کہ جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں انسان اللہ ہی کو اپنا آقا اور مالک مانے، اسی کی بارگاہ میں سر جھکائے، اسی سے دعائیں اور التجائیں کرے، اللہ نے مال دیا ہے اسی کے راستے میں، اسی کی نظر و نیاز کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے وہ خرچ کرے، اور اللہ کا وفادار بندہ بن کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انعام ہے۔ ورنہ ناکامی ایسی ہے کہ پھر اس کے بعد کامیابی کا کوئی منہ نہیں دیکھ سکتا۔ مکے کے مشرکین کے سامنے بھی
یہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا ان کا انداز اور طریقہ کیا بنا ہوا تھا کہ ان کا بت بنا کے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، مٹی اور پتھر اور لکڑی کے سینکڑوں معبود انہوں نے اللہ کے اس گھر میں سجا رکھے تھے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر کیا تھا۔ ان کے آگے منتیں اور مرادیں وہ مانگا کرتے تھے، ان سے دعائیں اور التجائیں کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ زمر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ان مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب اکیلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بھجنے لگتے ہیں، انہیں پریشانی ہونے لگتی ہے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے پر۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بڑائی بیان کی جائے، ان کی نام نہاد کرامتیں اور واقعات بیان کیے جائیں کہ فلاں بزرگ تھے وہ ہوا میں اڑا کرتے تھے، فلاں بزرگ تھے وہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، فلاں بزرگ تھے انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ تھے انہوں نے ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے روحوں کا تھیلا چھین لیا جو وہ قبض کر کے لا رہا تھا۔ یہ باتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو فرمایا اذا ہم یستبشرون، پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کے چہروں کی مسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، ان کے منہ سے واہ واہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی مشرکوں کو گوارا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہر دور کے شرک کرنے والوں کی اکثریت کا حال رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں، جب آپ ان کے سامنے اللہ کی توحید کی بات بیان کریں تو انہیں برا لگتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، مشکلیں ٹالنے والا دور کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے پاس ساری کائنات کا اختیار ہے۔ لوگ برا ماننے لگتے ہیں کہ یہ بات نہ کرو۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ علی حجویری جو لاہور میں مدفون ہے یہ داتا اور گنج بخش نہیں ہے، لوگ برا مانتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی غوث اور دستگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، لوگ برا مانتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی برداشت کرنے کو، سننے کو نہ پچھلے ادوار کے مشرکین تیار ہوا کرتے تھے اور نہ آج کے شرک کرنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ یہ تیار ہوتی ہے، اور انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورہ نساء میں اللہ کا واضح اعلان ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، شرک تو بتوں کو پوجنے والے کیا کرتے ہیں۔ تو حالانکہ بت پرستی میں اور قبر پرستی میں کیا فرق ہے؟ قبر بھی مٹی ہے، پتھر ہے، اور بت بھی مٹی اور پتھر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک کھڑا ہوا ہے، اس کے ناک اور کان بنے ہوئے ہیں، آنکھیں اور ہونٹ بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر کسی انسان کو دفنایا بھی تھا تو وہ گل سڑ کے مٹی ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل ابن آدم یاکلہ التراب، ہر ابن آدم کو مٹی کھا کر فنا کر دیتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد بت پرستی اور قبر پرستی میں فرق کیا ہے؟ آغاز تو قبر پرستی سے ہوتا ہے بت پرستی کا،
آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے جو اولیاء تھے جن کو یہ پوجا کرتے تھے اور جن کی بندگی اور عبادت سے نوح علیہ السلام نے قوم کو منع کیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ہؤلاء قوم صالحین فی قوم نوح، کہ یہ جو لوگ تھے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ فلما ماتوا وقفوا علی قبورہم، جب یہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں سے وابستہ ہو گئے، وہاں انہوں نے چلہ کشی شروع کر دی، وہاں مراقبے شروع کر دیے، ان کی قبروں کی مجاورت شروع کر دی۔ ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی تصویریں بنا لی۔ میں نے کہا اتنی دور سے آنا پڑتا ہے بابا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، تصویر بنا لو، گھر پہ رکھ لو، گھر پہ ہی جو ہے ان سے مانگ لیا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تصویریں اور مورتیاں جو ہے وہ ہر جگہ پھیل گئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر پرستی سے آغاز ہوا اور بت پرستی تک بات پہنچی۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، قبر پرستی ہوتے ہوتے بت پرستی جو ہے وہ اس طرح سے عام ہو چکی ہے کہ کئی لوگوں نے ان باباؤں کے بت بنا رکھے ہیں، کئی نے تصویریں بنا رکھی ہیں، گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، ہوٹلوں میں لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، جسم پہ برائے نام کپڑا ہے، ارد گرد اس کے کوے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے۔ کون ہے جی؟ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، یہ کاما والی سرکار ہے۔ کوئی دوسری گاما والی سرکار ہے تو کوئی کتوں والی سرکار ہے، کوئی چمٹا اٹھائے ہاتھ میں کشکول لیے ملنگ ناچ رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑا مجذوب ہے، پہنچا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو یہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں امت کے اوپر مسلط ہے، چاہے یہود و نصارہ کا تسلط ہو یا پھر معاشی تباہی و بربادی ہو، یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اور اس کی سب کی بنیادی وجہ اور جڑ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے ان کے اوپر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی اور زمین ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے اپنے کیے کی بنا پر ہم نے ان کو پکڑا ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو آج یہ صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے، کیونکہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ پیر اور مولوی ہر فرقے اور ہر مسلک کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہے، یہ سنتا ہے، یہ پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی قبر میں زندہ ہیں، قبر پہ پڑھے جانا والا درود و سلام بھی سنتے ہیں، قبر سے باہر نکل کے مشکل کشائی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں اس طرح کے من گھڑت واقعات اور قصے ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں بھر رکھے ہیں۔ اعتراض کیا جائے تو پھر یہ برا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو برا نہ کہو، انہوں نے اتنی 100 کتابیں لکھی ہیں، اتنا انہوں نے دین کا کام کیا ہے، تو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے شرک اور کفر پھیلا کے، یہ من گھڑت واقعات بیان کر کے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق ایسا کرنے والے طاغوت ہیں، اللہ کے سرکش اور باغی ہیں، جو خود بھی باغی اور گمراہ اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے والے اور شرک اور کفر پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ان کا کفر کرو گے تو تمہیں ایمان اللہ پر نصیب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی تھی اس میں جنت کا ذکر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے جس کے دروازے پر فرشتے مبارک سلامت کی
پکاروں کے ساتھ اہل جنت کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جہاں کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی کا کوئی گزر نہیں ہے، جہاں کی زمین مشک ہے اور جہاں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی نقل میں جنتیں بنائی، کہتے ہیں کہ شداد نے کوئی جنت بنائی تھی، کوئی بادشاہ تھا، اور ہر طرح کی اس نے اس میں نعمتیں بھر دی، لیکن اس میں ایک قدم اس کا دروازے سے اندر تھا، ایک باہر تھا کہ وہ مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اپنی جنت میں داخلہ اسے نصیب نہیں ہوا۔ چلیں وہ تو قصے کہانیوں کی بات ہے، وہ تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو کفر و شرک کے اڈے ہیں مزاروں اور درباروں کی صورت میں، یہاں بھی جنتی دروازے بنے ہوئے ہیں۔ فرید الدین گن شکر جس کا پنجاب میں مزار ہے، اس کی قبر پہ بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے، اور ہر سال اس کے عرس کے موقع پر وہ کھولا جاتا ہے، اور ہزاروں لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، لڑتے ہوئے، گرتے پڑتے اس دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جنتی ہو جائیں گے۔ آئے دن خبر آتی ہے کہ جی وہ جنتی دروازہ وقت سے پہلے ہی بند کر دیا بھگدڑ کی وجہ سے، پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ ایک یہ جنت ہے جس کے دروازے پہ پولیس کا لاٹھی چارج ہوتا ہے، جہاں نشئی اور چرسی ملنگ یہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نام نہاد جنتی دروازے سے گزر کے پھر اسی جہنم میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نقل کرنے والے اور پھر اللہ کے وقار کو چیلنج کرنے والے کس طرح سے چین و سکون اور امن کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ سرکاری سرپرستی میں یہ مزار پل رہے ہیں، محکمہ اوقاف حکومت کا مقرر ہے ان مزارات کی تزئین و آرائش کے لیے، ہر طرح کی برائی کے وہاں پر اڈے ہیں مزاروں پر، اور لکھا ہوتا ہے آستانہ عالیہ۔ یہ کیسا شیطانی آستانہ ہے؟ یہ آستانہ عالیہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا قبر کو کچا رکھو، اس کے اوپر مجاور نہ بیٹھیں، وہاں کوئی عمارت تعمیر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبروں پر جاؤ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ احساس ذہن میں پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بھی دنیا میں رہتے تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، میں بھی کل مٹی میں مل جاؤں گا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، آخرت کی تیاری کروں، اللہ کو راضی کرنے کا میں اپنا جو ہے منصوبہ بناؤں، اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کے احکام کے مطابق بناؤں۔ تو قبریں عبرت کی جگہ ہونی چاہیے تھی، یہ میلوں ٹھیلوں کی جگہ بن گئی۔ آج سہون کا میلہ ہے تو کل جو ہے بری امام کا میلہ ہے تو پرسوں کسی اور کا میلہ ہے، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو نام نہاد دین کی بھی دعوے دار ہیں وہ بھی جو ہے یہاں جا کے لوگوں کو یقین دلاتی ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں، جس طرح سے جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب نے 1977 کے الیکشن میں بری امام پہ جا کے چادر چڑھائی تھی اسلام آباد میں، اور یہ کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آ گئی تو یہ مزاروں پہ پابندی لگا دے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہ جو راولپنڈی سے 1.5 میل لمبی سڑک آ رہی ہے بری امام تک، اسے ہم 2 طرفہ بنائیں گے، پکی سڑک بنائیں گے تاکہ زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دیوبندیوں کے مفتی محمود، انہوں نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا علی حجویری کی قبر سے حلوہ بانٹ کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور نعرے لگائے داتا سے لیں گے۔ تو کفر و شرک کا ایک طوفان ہے، ایک
लावा है जो बहता हुआ आ रहा है और अपने साथ जहन्नम की तरफ सबको बहता हुआ ले जा रहा है। तो इसके आगे रोक लगानी होगी, आवाज उठानी होगी, हाथ से नहीं रोक सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि जुबान से कहो कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये अल्लाह से बगावत है, ना करो, अल्लाह अजाब देगा, अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह ने जुबान दी है तो उसको खोलो लोगों के सामने, चाहे कोई बुरा माने, चाहे किसी के सीने पे सांप लौटे। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मोमिन में कि फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को पुकारो अपने दीन को खालिस करके, वलो करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों के चेहरे कितने ही बिगड़े, कितना ही उनको बुरा लगे, लेकिन अल्लाह का बंदा अल्लाह की पुकार, अल्लाह की बड़ाई की दावत ना छोड़े। यही नस्बुल ऐन है हर उस शख्स के लिए जिसको अल्लाह ने सही अकीदे और ईमान की समझ दी है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको इस जिम्मेदारी का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी अदायगी में हमारी मदद